اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تجوید سے قرآن پڑھنے کے متعلق مکالمہ پیش کرنے کے لیے آواز دے رہے ہیں محمد ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ آئے اور اپنے بہترین انداز میں مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے محترم، بغل میں بستہ لٹکائے اور گلے میں آئی کارڈ ڈالے اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے مدرسہ ابوبکر صدیق میں جا رہا ہوں۔ اچھا مدرسہ جا رہے ہو۔ مجھے اپنے مدرسے کی تعلیم کے بارے میں بتلاؤ۔ آپ کو مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمیں مدرسے میں دینیات نصاب جس میں دین کی بہت سی معلوماتیں وہ پڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کو تجوید اور مخارج کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا بھائی، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ کیسا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کے خلاف پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنے کو لعن کہتے ہیں۔ لعن کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا نام ہیں؟ لعن کی 2 قسمیں ہیں، لعن جلی اور لعن خفی۔ لعن جلی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ لعن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، جیسے سواد کی جگہ سین پڑھنا، حرف کا گھٹانا بڑھانا، حرف مدہ کو حذف کرنا وغیرہ، اور یہ مکروہ اور حرام ہے۔ لعن خفی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ لعن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، جیسے لام یا کو دور پڑھا جائے، باریک پڑھنا، اخفاء کے بجائے اظہار کرنا وغیرہ، اور یہ مکروہ ہے۔ جزاک اللہ بھائی، آپ نے تجوید کے بارے میں ہم سب کو بہت اہم بات بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علم میں، عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، بنا تجوید کے پڑھنا گناہ ہے، اسی لیے ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھی جو تجوید سے متعلق قرآن شریف پڑھنے پر انتہائی اہم مکالمہ پیش کر رہے تھے۔ قرآن شریف کو پڑھنا ہے اور صحت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ تجوید کی رعایت نہ کرنے سے اگر نماز میں بھی اس طریقے کا قرآن پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور واقعتاً اس فن کے جانب ہمیں اہمیت دینے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ اساتذہ ہے جو ان ننھے منھے طلباء پر محنت کر کے انہیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ تجوید و مخارج سے ہمارے طلباء آج پروگرام پیش کر پا رہے ہیں۔